میں یہ بات آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یار آپ لوگ قابل رشک لوگ ہیں. سبحان اللہ. آپ لوگ قابل رشک لوگ ہیں. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ یارو اسٹیج پر جو بھی آتا ہے تلاوت کرنے، ناشری پڑھنے، بیان کرنے، یا کوئی بھی اس کی ڈیوٹی لگی ہے، اس نے وعدہ کیا ہے، اس کی مجبوری ہے کہ وہ اسٹیج پر آئے، آ کر کچھ بیان کرے، ناشری پڑھے یا تلاوت کرے. اس نے ٹائم دیا ہے، مجبوری ہے، اس نے تو آنا ہی آنا ہے. لیکن آپ قابل رشک لوگ ہیں، نہ مجبوری ہے نہ ٹائم دیا ہے، آپ خالصتاً حضور کی محبت کے لیے. سبحان اللہ. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنا ٹائم جو ہے تھوڑا سا المختصر، اس کے بعد خصوصی خطاب بھی آپ نے سماعت فرمانا ہے. آپ مجھے ادا فرمائیں. عشق مصطفیٰ، جس کو بھی مصطفیٰ سے عشق ہے، عشق جس کو بھی مصطفیٰ سے ہے، بس وہی آشنا خدا سے ہے. صرف اتنا ہی جانتا ہوں میں، صرف اتنا ہی جانتا ہوں میں، میری پہچان مصطفیٰ سے. محترم حضرات، حضرت صاحب ایک کتاب لے کر آئے ہیں، مشکات المصابیح. ان کی شرح لکھی ہے حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے میرات المناجی کے نام سے جانی جاتی ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ یار جو شخص شان مصطفیٰ بیان نہیں کر سکتا، یا جس شخص کو شان مصطفیٰ نہیں آتی، وہ ڈٹ کر نہیں بیان کر سکتا، وہ شخص سر اٹھا کر جی نہیں سکتا. یار جس کو اپنے نبی کی شان کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ کیسے سر اٹھا کے جی سکتا ہے؟ وہ لکھتے ہیں آگے، دیکھو ایک مجمع لگا، یہودی بھی آگے، عیسائی بھی آگے، مسلمان بھی آگے، اب بدھ پرست بھی آگے، سارے لوگ وہاں پہ موجود ہو گئے. اب ان سے کہا جائے کہ بولے اپنے اپنے نبی کے تذکرے کریں، اپنے اپنے نبی کی شان کو بیان کریں. عیسائی کرا دو کہ دیکھیے نا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام وہ شان والے ہیں جو اپنے ہاتھ سے پرندے کو ملا کے پھونک مار کے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر حکم دے لاتے ہیں. جی آگے وہ کرتے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے نبی وہ شان والے ہیں. آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی کے پاس اگر کوئی بیمار آ جاتا تو وہ اپنا ہاتھ پھیرتے، یا 70 ہزار لوگ آپ کی بارگاہ میں آ جاتے تو اپنا ہاتھ یوں بڑھاتے، سب کو صحت یاب کر دیتے. سبحان اللہ. جی اور کیا؟ دیکھو نا ہمارے نبی کی شان یہ ہے، ہمارے نبی مردوں کو زندہ کیا کرتے ہیں. جی اب یہودی کی باری آ گئی. بتا وہ کہنے لگا، دیکھو نا آپ کے قرآن میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کے اوپر آسا مارتے ہیں، چشمے جاری ہو جاتے ہیں. 12 قبیلے کے لوگ کہتے ہیں ہم نے الگ الگ اپنا چشمہ رکھنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 12 ضربے لگاتے ہیں، 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں. دیکھو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ وہ اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے، باہر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا. دیکھو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا، وہ دریا میں اپنا آسا لگاتے تو دریا راستہ دے دیتا. جی اب آ گئی مسلمان کی بات. اب کس کی باری آ گئی؟ مسلمان کی باری. اب مسلمان کہے جی نہیں جی ہمارے نبی کو تو یہ بھی نہیں تھا پتا وہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. جی ہمارے نبی تو قبر میں حیات بھی نہیں ہے. جی ہمارے نبی تو ہمارے جیسے. اور ایک تمہاری زندگی کس کاموں میں بسر ہو گئی؟ تمہیں اپنے نبی کی شان کے بارے میں نہیں پتا. ارے ان کے پاس بیٹھنا ہے، اگر ان کی محفلوں میں جانا ہے، اگر ان کے ساتھ تمہیں بیٹھنا ہے، دوستی رکھنی ہے، تو سمجھ لیں جب اس طرح کا موقع بنے تو سینہ تاڑ کے کہہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ادھر اپنے نبی کی شان کو بیان کر. ورفعنا لک ذکرک، مانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں، آپ کے بھی نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں، آپ کے بھی نبی ہیں. جو کسی نبی کی تکفیر کرتا ہے وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ارے ہم مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندوں کو زندہ کیا کرتے، پرندوں کے اندر پھونک مارتے، وہ زندہ ہو کے اڑنے لگتے. ہم مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو
عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کیا کرتے تھے وہ کسی وقت میں موجود تھا، کسی وقت میں زندہ تھا، اس کے اندر روح تھی، اس کا جسم تھا، وہ مرا، ایک وقت آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو زندہ کیا۔ میں اس سے بڑھ کر تجھے معجزہ نہ بتاؤں ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا کہ جو کسی وقت میں موجود بھی نہیں تھا، نہ جسم تھا، نہ ساتھ تھا، نہ آنکھ تھی، نہ کان تھے، نہ ہاتھ تھے، نہ پاؤں تھے، نہ اندر روح تھی، میرے نبی نے اس کے اندر بھی روح ڈال کر اور اس کو یہ بتا بھی دیا تم کس کے ہاتھ میں ہے، تمہیں پڑھنا کیا ہے۔ مولانا روم صاحب اپنی کتاب مثنی شریف کے اندر لکھتے ہیں ایک دن جو سے آقا علیہ السلام کا چاچا جسے ابو جہل کے نام سے جانا جاتا ہے وہ آپ کے پاس آیا ہاتھ میں کنکریاں لے کر، جی میں تب آپ کو اللہ کا نبی مانوں گا جب آپ یہ بتائیں گے کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے۔ بڑا شاطر تھا، کہنے لگا اتنی دیر ہو گئی ہے بتوں کی پوجا کرتے کرتے، نہ کبھی انہوں نے کھایا، نہ کسی کو کھلایا، نہ کسی کو دیا، بھلا یہ بھی بول سکتا ہے؟ جی یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے، وہ بولے کہ میری مٹھی میں ہے، تو یقین کرے پتہ نہیں کیسے اللہ کے حکم سے میرے نبی کا اشارہ کرنا تھا، اس پتھر کے اندر جان آ جاتی ہے، وہ یہ بھی جان لیتا ہے میں نے کون سی زبان یوز کرنی ہے، وہ یہ بھی جان لیتا ہے میں کس کے ہاتھ میں ہوں، وہ پتھر یہ بھی جان لیتا ہے میں نے کیا گواہی دینی ہے، وہ پتھر فوراً کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فوراً پتھروں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر پھینک دیتا ہے۔ تو مولانا روم صاحب لکھتے ہیں پتہ یہ چلا جو نبی کی ناموس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں وہ حضور کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نہ میں کی بات کرتے ہیں نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کی بات کرتے ہیں نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں، ہم مدینے کی بات کرتے ہیں۔ ارے متقی ہیں وہ لوگ جو قائل نہیں حیات نبی کے، ہم زندہ دل ہیں، ہم جینے کی بات کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں مدینے میں کیا ہے، لوگ پوچھتے ہیں مدینے میں کیا ہے، یار مدینے میں ہمارے وہ آقا و مولا ہیں جن کے آنے سے پوری کائنات روشن ہو۔ حدیث پاک کا سماعت فرمائیے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کو جو بھی دیکھتا یا تو چاند کے ساتھ تشبیہ دیتا یا سورج کے ساتھ تشبیہ دیتا، بڑی قابل غور حدیث پاک ہے اور سن کر سبحان اللہ کہیے، فرمانے لگی جو بھی آقا علیہ السلام کے وقت بعد چہرے کو دیکھ کر یا تو چاند کے ساتھ تشبیہ دیتا یا سورج کے ساتھ تشبیہ دیتا، آخر یہی رزلٹ نکالتا کہ یار چاند سے بھی بڑھ کر میرے مصطفیٰ حسین ہے، یہی رزلٹ نکالتا، سورج سے بھی بڑھ کر ہمارے آقا مولا حسین و جمیل ہے۔ یارو شاعر نے ایک بہت بڑا جملہ لکھا، وہ کہتا ہے کہ چاند اور سورج کے ساتھ تو صرف یہ دھرتی روشن ہے مگر مدینے والے تاجدار کے ساتھ پوری کائنات روشن ہے، پوری کائنات روشن۔ میں آقا علیہ السلام کے غلام کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں المختصر کر کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا نام آتا ہے امام محمد رحمہ اللہ۔ امام محمد رحمہ اللہ آپ اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ اپنے چہرے کے اوپر نقاب کیا کرتے، نقاب رکھتے۔ تو بغداد والوں نے آپ کی دعوت کی، تو بغداد میں عیسائیوں کی دکانیں بھی تھیں، مسلمانوں کی بھی تھی، تاجر تھے وہ بھی۔ اب اس سے پہلے مسلمانوں نے بہت تبلیغ کی اسلام کی کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، لیکن انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، مسلمان نہ ہوئے۔ آخرکار مسلمانوں نے امام محمد رحمہ اللہ کی دعوت کی، انہیں بلایا۔ جب وہ بغداد میں آئے تو مسلمانوں نے سوچا یار دکانیں بند کریں، استقبال کے لیے آگے جاتے ہیں۔ تو عیسائی بھی کہنے لگے کہ یار ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا امام محمد کیسا ہے۔ انہوں نے بھی دکانیں بند کی، کرنے کے بعد وہ بھی مسلمانوں کے پیچھے پیچھے آگے امام محمد رحمہ اللہ آپ تشریف لاتے ہیں، جیسے ہی اپنی سواری سے نیچے اترنے لگتے ہیں آپ کا نقاب چہرے سے نیچے اتر جاتا ہے، اتنا روشن ہو جاتا ہے، اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ فوراً کلمے کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں، اشہد ان لا الہ، اشہد
یار یہ کہاں سے باتیں آ رہی ہیں؟ دیکھتے ہیں تو عیسائی بھی پیچھے. اور یارو اس سے پہلے تو تجھے اتنی بار ہم نے اسلام کی دعوت دی، کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو جاؤ، لیکن اس سے پہلے آج تک تم لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے. اس کی کیا وجہ؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے امام محمد رحمہ اللہ، بڑے امام کے چھوٹے، بڑے امام کے غلام امام محمد کو دیکھا ہے، یہ اتنے خوبصورت ہیں، بڑے امام محمد کتنے خوبصورت ہیں. شاید کا کلم کا شعر کہتا ہے حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا رب محمد بنا کے قلب توڑ دیتا. آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہمارے نبی نور بھی ہیں، نور بانٹنے والے بھی. آپ سوچ میں بات کریں گے یار نور بانٹنے والے بھی ہیں، وہ کیسے؟ یارو دین محمد سے پہلے، محمدی سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی دین گزرے ہیں سب کے اندر نمازیں تھیں. کسی کے اندر ایک، کسی کے اندر دو، کسی کے اندر تین، کسی کے اندر چار. وضو بھی تھے، نماز بھی تھی، وضو بھی تھے. تو میرے آقا مولا کے فرمان سنیے اور اپنے سینوں کو ٹھنڈک پہنچائیے. یار حدیث سن کر سبحان اللہ ضرور کہیے. یارو ساری دنیا کی فصاحت، بلاغت، جتنے بھی مقرر ہیں سب کے الفاظ اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ لیے جائیں. میرے نبی کے منہ سے نکلا ہوا ایک جملہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے. مجھے خدا کی قسم ہے میرے نبی کا جملے والا پلڑا پھر بھی باری ہوگا. اب دیکھیے میرے آقا مولا کیا فرماتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا روز ہوگا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی امتیں ہوں گی اگلی اور پچھلی، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں آپ کے اعضائے وضو سے پہچانوں گا. اعضائے وضو سے پہچانوں گا. وہ کیسے؟ فرمایا کل قیامت کے دن آپ کے اعضاء جس کے اوپر آپ پانی بہاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. یارو اگر اتنے مجمع میں اگر سورج آ جائے یا 14ویں رات کا چاند آ جائے تو یقین کرے سب اس کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو میرے آقا کریم علیہ